أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ سورۃ الحج کا 5واں رکوع ہے، اور اس سے جو پہلے والا رکوع اگر آپ اس رکوع کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اور اس رکوع میں بھی بعض الفاظ اور کلمات اسی طرح کے ہیں. اس رکوع کی آپ تیسری آیت دیکھیے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ جو دو رکوع ہیں سورۃ الحج کے، رکوع نمبر 4 اس میں حج کے مسائل کا بیان ہے، اور رکوع نمبر 5 میں قربانیوں کے مسائل کا بیان ہے. پھر دونوں رکوعوں کے اندر قربانیوں کے مسائل کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا. چوتھے رکوع کے اندر یہ الفاظ ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ لوگ اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کا نام لیں متعین ایام کے اندر، یعنی 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کو ذبح کے وقت اللہ کا نام بلند کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر ان جانوروں میں سے کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور حاجت مند فقیر کو بھی اس میں سے کھلائیں. یہ چوتھے رکوع کی کلمات میں نے پڑھے. اب 5ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی آپ دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے. منسک قربانی نسک سے ہے، اور نسک اصل میں کہا جاتا ہے عبادت کو. مالی عبادات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی سے مناسک حج کا لفظ بھی لیا جاتا ہے. مناسک حج، حج کے احکام، حج کے مسائل، قربانی کے مناسک، قربانی کے احکام. تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا ہے، منسک، قربانی کا طریقہ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رائج کیا ہے. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام بلند کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس بات پر یا ان جانوروں پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں. بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے جو جانور اللہ نے انہیں دیے ہیں ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں. تو یہاں پر بھی قربانی کا ذکر آیا،
اور پچھلے رکوع کے اندر بھی قربانی کا ذکر آیا. 2 جگہ پر قربانیوں کا تذکرہ کرنا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حج کی قربانی مستقل ہے، اور یہاں کی قربانی یعنی حج کے علاوہ جو قربانی صاحب نصاب پر ہوتی ہے وہ ایک مستقل قربانی ہے. دونوں کی دونوں قربانیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. حج کے موقع پر جو حاجی کرتا ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں، اور یہ جو صاحب نصاب پر لازم آتی ہے اسے عام طور پر قربانی کہا جاتا ہے. لہٰذا ان لوگوں کا جن لوگوں کا یہ وسوسہ اور خیال ہے کہ قربانی صرف حج کے ساتھ خاص ہے، بالکل باطل اور بیہودہ بات ہے. دونوں رکوعوں میں علیحدہ علیحدہ تذکرہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ قربانی حج کے موقع پر علیحدہ ہے اور حج کے علاوہ صاحب نصاب پر قربانی علیحدہ ہے. دوسری بات ایک یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال اور وسوسہ آتا ہے کہ قربانی کے موقع پر اتنی خطیر رقم جو ہے وہ جانوروں کے اوپر اور ان کی ذبح پر، اور پھر سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانور جو کٹتے ہیں ذبح ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ رقم کسی حاجت مند کو دے دی جائے، ضرورت مند کو دے دی جائے، تو شاید یہ زیادہ ثواب والی بات ہے. اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ قربانی کا مقصد اور منشا جو آگے آ رہا ہے، دیکھو ایک ہے ثواب کا پانا اور ایک ہے اس چیز کی برکات کا حاصل کرنا. میں مثال سے عرض کرتا ہوں. ایک آدمی صبح صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی زیارت کرنا کیا ہے؟ مقبول حج اور عمرے کا ثواب. بہت اجر کی بات ہے. 2 بار زیارت کرے 2 کا، 3 بار کرے 3 کا، جتنی بار کرے اللہ پاک اتنا ثواب اس کو عطا کرے. تو ایک تو یہ ہے ثواب کا حاصل کرنا اور ایک ہے حج کا کرنا. اب ایک آدمی کو ثواب حاصل ہوتا ہے یہاں ہی سے، تو کیا وہ حج کے اوپر اتنی رقم نہ لگائے، وہ نہ جائے حج پر، وہ حج چھوڑ دے اور وہ یہ کہے کہ یہ ثواب تو یہاں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا حج والی رقم میں والدین پر خرچ کر دیتا ہوں یا حج والی رقم میں کسی اور مصرف پر لگا دیتا ہوں. رہی بات ثواب کی، تو ثواب تو مجھے یہاں سے مل جائے گا. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ ایک ہے ثواب کا حاصل کرنا اور دوسرا ہے اس عمل سے جو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس عمل سے جو ایمانی کیفیات بڑھتی ہیں، ان کیفیات کا بڑھنا بھی ایک مستقل عمل ہے. لہٰذا ماں باپ کی زیارت کرنے سے ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن جو آدمی حج کا سفر کرے گا اس سفر میں جو اس کو مشقتیں آئیں گی، جو بیت اللہ کی زیارت کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، عرفات میں رکے گا، مزدلفہ میں رکے گا، مینا میں رکے گا، وہاں جا کر جو اس کی ایمانی کیفیات میں ترقی اور اضافہ ہوگا، وہ ترقی اور اضافہ ماں باپ کی زیارت کرنے سے تو نہیں ہوگا. اس کو ایک اور مثال سے ہم یوں عرض کرتے ہیں. ایک استاذ وہ یہ آواز لگاتا ہے اپنے طلبہ میں اور یہ کہتا ہے کہ کل میرے ساتھ جو سیر پر جائے گا اسے 1,000 روپیہ ملے گا. پکنک کا پروگرام بنایا گیا، جو بھی جائے گا اسے 1,000 روپیہ ملے گا. اب جو نہیں جائے گا تو اسے نہیں ملے گا. یہ بات ہوئی. تو جو گئے ان کو 1,000 روپیہ مل گیا مثال کے طور پر، اور جو نہیں گئے ان کو بھی انہوں نے احسان کرتے ہوئے دے دیا، چلو بھائی ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یوں کہیے ثواب کہیے یا فائدہ کہیے، فائدے میں تو یہ بھی شریک ہو کہ جو نہیں گئے، لیکن جو وہاں جا کر جن کو ذہنی قلبی جس قسم کا سکون آپ کہیے جو اسے حاصل ہوا، جو سفر سے جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں اور جو باتیں باقیوں کو ملی ہیں، نصیب ہوئی ہیں، دیکھنا چیزوں کا نصیب ہوا، وہ تو اس کو نہیں ہوا. تو وہ جو ایک معاوضہ تھا، ایک ثواب کی کیفیت تھی، وہ تو اس کو بھی مل گئی. بالکل اسی طرح سے ایک ہے ثواب کا ملنا اور ایک ہے اس عمل سے مکمل اس کی برکتیں اور اس عمل سے اس کے فیض اور برکات کا حاصل ہونا. یہ ایک علیحدہ امر ہے. تو یاد رکھیے گا، قربانی سے جو انسان کے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کرنے سے یہ جذبہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر اپنی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جذبہ تو صرف قربانی سے ہی ملے گا. یہ جذبہ کسی اور جگہ خرچ کرنے سے نہیں ملے گا. تو اصل مقصد ہے عمل، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری.
تو اس لیے یہ خیال کرنا کہ اتنا پیسہ ہم کسی اور جگہ پر لگائیں، قربانیوں کو چھوڑ دیں، بالکل بیہودہ بات ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ گویا کہ نہیں سمجھتے، قربانی کا مقصد نہیں سمجھتے، اس لیے اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں فرمائی ہیں، آپ نے ایک موقع پر گویا کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ 100 اونٹ، کیا ایک کافی نہیں تھا؟ آپ کہہ دیتے کہ باقی کی رقم ہم کسی اور جگہ پر لگا دیتے ہیں، نہیں، آپ نے سمجھایا اور اس عمل سے امت کو یہ سبق دیا کہ یوم النحر والے دن، قربانی والے دن، جو انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اس میں سب سے بہترین وہ پیسہ ہے جو جانور کو ذبح کرنے میں لگایا گیا۔ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین خرچ وہ ہے۔ اور نمبر 3، چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ضیافت کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر میزبان اور مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی قربانی کر رہا ہے، وہ قربانی کرنے والا کیا کر رہا؟ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کر رہا، انہیں کھلا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور کوئی آدمی آپ کے مہمان کا اکرام کرے تو وہ آدمی آپ کی نگاہوں میں کتنا جھجتا ہے، اور عزت مند تصور آپ اسے کریں گے کہ بھائی اس نے میرے مہمان کا اکرام کیا، اس نے میری لاج رکھی۔ تو جب آپ اللہ پاک کی جانب سے مہمانوں کو، اللہ کے مہمانوں کو کھلائیں گے تو آپ اللہ کے یہاں محبوب بنیں گے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کریں گے۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہاں یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس موقع پر جو جانور قربانی کے لیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہترین، عمدہ، اچھا جانور خریدا جائے، بے عیب جانور خریدا جائے۔ لیکن یہ جو ایک تصور چل پڑا ہے کہ بہت بہت مہنگے داموں میں جانور ہم لیتے ہیں، اور جس مہنگے دام سے ہم نے ایک جانور خریدا ہے، اگر اس دام سے ہم جانور خریدے تو 4 آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے نمود و نمائش کرنی ہے، دکھانا ہے کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ تو جب یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی، تو پھر وہ جس مال سے، جس رقم سے آپ نے ایک بڑا جانور خریدا ہے، اگر اس سے آپ متوسط قسم کے، اچھے ہوں، گھٹیا نہ ہوں، اچھے قسم کے آپ 4 جانور خرید لیں تو یقیناً زیادہ بال جو ہوں گے زیادہ نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور پھر زیادہ سے زیادہ مستحقین تک گوشت پہنچے گا، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے مہمان آپ کے گوشت سے مستفید ہوں گے اور وہ کھائیں گے، اللہ کے ہاں آپ کو قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین عمل ہے وہ یوم النحر والے دن، وہ کیا ہے؟ اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات آج اٹھتے ہیں جب اغیار کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے، تو ہمارے سادہ مسلمان وہ بھی ان سوالات کی زد میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے، اتنا زیادہ کیوں؟ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس قربانی کے موقع پر جو ہزاروں لوگوں کے معاش کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اس ایک اہم عبادت سے۔ کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانور پورا سال پالتے ہیں اسی دن کے لیے، کتنے ایسے ہیں کہ جو چارہ خرید کر چارہ لگاتے ہیں اور چارے کے ذریعے سے اچھی کمائی کر لیتے ہیں، کتنا مجمع ایسا ہے جو کٹائی کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرتا ہے، کتنا ایسا ہے جو صفائی کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس موقع پر تو کوئی سی چیز ایسی نہیں ہے جو ضائع جاتی ہو، ہر شے کو کام میں لایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے سوالات یہ بالکل بیہودہ باتیں ہیں، قربانی کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو سمجھنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کو بھی آپ مد نظر رکھیں، تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے سوالات نہیں آئیں گے۔ اب ہم اس رکوع کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ جہاں سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کو بھی ہم لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، تو لہٰذا جب ہر امت کے لیے قربانی ہے تو آپ کے لیے بھی قربانی ہے۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، پہلا مقصد قربانی کا سمجھایا، کیوں ہے؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام بلند کریں۔ کب؟ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند کریں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی جانور کی گردن پر چھری پھیرے گا اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ دو آدمیوں نے چھری چلائی، دونوں کے ذمے لازم ہے۔ عام طور پر جب آپ چھری چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی گھر کا مالک ہے، وہ چھری چلاتا ہے، ذرا سی چلاتا ہے، قصائی اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اگر قصائی نے بسم اللہ نہ پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے خیال رکھا جائے، قصائی سے بسم اللہ پڑھوائیں۔ وہ منہ میں پان گھٹ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، ان نکلوائیں آپ نے اسے پیسے دینے ہیں، آپ نے اسے رقم دینی ہے، آپ اپنی عبادت کو متاثر نہ کرائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرنا صرف گوشت ہی کھانا اور تقسیم کرنا ہے، صرف مقصد گوشت ہی نہیں ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تو اللہ کا نام کیسے بلند ہوگا؟ جو مقصد تھا قربانی کا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ تو ہوا ہی نہیں، وہ تو ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کریں، یہاں تک کہ خواتین اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی قربانی ہو رہی ہے گھر کے اندر، پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ دیکھیں، اور جب جانور ذبح ہو تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اس لیے کہ یہ مقاصد قربانی ہے، یہ قربانی کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کا نام جانوروں کو ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں تاکہ ان پر رد ہو جائے کہ نہیں، قربانی صرف اللہ کے نام کی، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، باقی کسی اور کے نام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، کہ جو اللہ نے چوپائے عطا فرمائے ہیں ان کے عطا کردہ، اللہ کے عطا کردہ، یہ لفظ کیوں ہے علی ما رزقہم، جو اس نے عطا کیے، کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں صرف ہو رہا ہے۔ من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بہیمۃ الانعام، اس کی تفسیر جو ہے سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے، اس سے مراد ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کی جنس میں سے 2 نر مادہ، بکری کی جنس میں سے 2 نر مادہ، 4 ہو گئے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کی جنس میں سے 2 نر مادہ، اور گائے کی جنس میں سے 2 نر مادہ، گائے کی جنس میں بھینس بھی گائے ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ 8 اقسام کے جانور ہیں جو قربانی کیے جاتے ہیں، یہ 8 قسم، یہی اقسام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بہیمۃ الانعام۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہیں اس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے، بس اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، یہ نہ کہو کہ یوں کیوں ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ نہ کہو۔ یہ سارا پیسہ غریب کو دے دیتے تو اچھا ہوتا، یہ جناب بیوہ کو دے دیتے تو اچھا ہوتا، یہ جناب کسی بچی کی شادی میں لگا دیتے تو اچھا ہوتا، بھئی وہ جو باقی رکھا ہوا ہے وہ لگاؤ، وہ لگانا کس نے منع کیا ہے؟ یہ سب کا سب بیواؤں کا اور غریب بچیوں کی شادیوں کا سارا نزلہ جا کے قربانی پر گرتا ہے، یہ سارا نزلہ جا کے زکوٰۃ کے مال پر گرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک متعین مصرف ہے، قربانی ایک مستقل حکم ہے، باقی جو آپ کے پاس اموال ہیں اس میں سے آپ لگائیں، ثواب کی بات ہے، رفاعی کام کریں، مسلمانوں کے کام آنا چاہیے آپ کا پیسہ، اچھی بات ہے۔ اس لیے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے ہیں، تواضع کرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، انہیں خوشخبری ہو، اللہ پاک ان کے اعمال کو قبول کرے گا، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کرتے وقت 2 باتوں کا خیال، 2 باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ نمبر 1، قربانی کرتے وقت خوش دلی سے قربانی کرو، اور نمبر 2، قربانی کرتے وقت ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرو کہ مجھے اس پر اللہ اجر دے گا، اللہ ثواب دے گا، ایک بال کے بدلے میں مجھے نیکی ملے گی، اور اس میرے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرے گا نہیں کہ اللہ پاک اس کو مجھ سے پہلے ہی قبول کر لے گا۔ اس تصور کے ساتھ قربانی کیجیے۔
تو فرمایا وبشر المخبتین، خوشخبریاں سنائیے کس کے لیے؟ اخبات کہتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سپرد کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ ذبح کرنے پر مکمل آمادہ ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے پر مکمل آمادہ ہو گیا۔ وہاں باپ نے تو یہ نہیں خیال کیا اے اللہ مجھ سے اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرا رہا ہے؟ کوئی باپ بھی بولا بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بیٹے نے بھی تو نہیں کہا کہ ابا جی میرا کیا قصور ہے، مجھے آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ جانور تھوڑے ذبح کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے چون چرا نہ وہاں باپ نے کی نہ بیٹے نے کی، اسلما، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، دونوں نے گردنیں اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دی۔ تو قربانی کا یہ فلسفہ ہے، قربانی کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اس لیے فرمایا جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں الذین اذا ذکر اللہ، 4 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، ہاں اللہ کے خوف سے اس کا دل کانپ اٹھے، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے۔ نمبر 2 والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصائب آئیں ان مصائب پر یہ بندہ کیا کرنے والا ہو؟ صبر کرنے والا۔ ظاہر ہے قربانی کے موقع پر اتنا خرچہ آیا، اس پر صبر کرے، اللہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا۔ اور پھر جو نصاب مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت بڑھیا جانور قربان کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ حصہ رکھ لیں، آپ کم سے کم والے حصے میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، کسی نہ کسی درجے میں قربانی تو کر لیجیے۔ اور نمبر 3 والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ پورا سال تو نماز نہیں پڑھی، ذی الحجہ کے یہ مبارک ایام اور یہ مبارک عشرہ، اس مبارک عشرے کی راتیں بھی اس میں نماز، فرض نماز سے غافل رہا، دن کی نمازوں سے یہ غافل رہا، اور یہ قربانی تو کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ قربانی تو کر رہا ہے لیکن قربانی کی قبولیت سے، ثواب سے یہ محروم ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض کا ساقط ہو جانا ذمے سے، اور ایک ہے قبول ہو جانا، ثواب کا ملنا۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، مثال کے طور پر اعلان کرتا ہے 1 کلو مٹھائی لے کے آؤ میرے لیے، کوئی بھی بڑا آدمی، مثال دیتا ہوں، کوئی بھی اعلان کرتا ہے، ایک باپ اعلان کرتا ہے چلو، اب 4-6 بیٹے ہیں، سب مٹھائی لے کے آتے ہیں، ایک لے کے آیا، خوبصورت طریقے سے ڈبے میں پیک ہے اور اس کے اوپر اس کو پنی چڑھائی ہے، اسے پھول بھی لگائے ہیں، بہترین طریقے سے باپ کی خدمت میں یا کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت میں تحفہ پیش کرے۔ تو 6 تحفے آئے تھے، ان 6 میں سے 2 لے لیے گئے، قبول کر لیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جو نہیں لے کر آئے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو لے کر 6 آئے، ان میں سے قبول 2 کی ہو گئی، باقی 4 کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نہیں لائے۔ ان میں سے ایک ایسا ہے کہ ایک جو ہے وہ سادے ڈبے میں لے کے آ گیا، ایک ایسا ہے کہ وہ شاپر میں ہی ڈال کے لے آیا۔ اچھا، قیمت سب کی ایک ہی ہے، پہلے والے کی بھی وہی قیمت، دوسرے والے کی بھی، تیسرے والے کی بھی، لیکن کیا ہے، انداز دینے کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک لفافے میں لے کے آ گیا، ہر ایک کے دینے کا انداز کیا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان 6 میں سے صرف 2 قبول کر لیے گئے، باقی کو رد کر دیا گیا۔ اب ان 4 کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ ذمے سے بات پوری ہو گئی، آپ نے بھی پوری کر لی، سزا کے قابل نہیں ہے، مطلب ہے کہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی، سزا کے مستحق نہیں قرار پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حکم تو پورا کیا ہے لیکن قبول نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سے ایک ہے عمل کا مقبول ہو جانا اور ایک ہے ذمے سے فرض کا اتر جانا۔ اگر ان آداب کی رعایت نہیں رکھو گے تو قربانی ذمے سے جو وجوب ہے وہ تو ساقط ہو جائے گی، کہاں تو جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے یہ کام کر لیا، لیکن ثواب سے محروم رہے۔
اور جس کی بادشاہ نے تحفہ قبول کر لیا اس کو بہت بڑے انعام اور اکرام سے اس نے نوازا، اور جس کا تحفہ قبول نہیں کیا لے کر آیا اس کو سزا نہیں دی، وہ سزا سے بچ گیا، اور جو نہیں لے کر آیا اسے سزا دی۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ ذہن نشین فرمائیں کہ جو نہیں کرے گا باوجود واجب ہونے کے گناہ گار کہلائے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس وسعت اور گنجائش قربانی کی ہو اور پھر اگر وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، سخت ڈانٹ آئی ہے۔ تو یہ تو قابل سزا اور قابل مواخذہ ٹھہرایا جس نے وجوب کے ہونے کے باوجود بھی، حیثیت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کی، اور وہ دوسرا کہ جس نے قربانی کی ہے لیکن آداب کی رعایت نہیں رکھی ہے تو سزا سے تو نکل جائے گا، ثواب سے محروم رہے گا۔ اور تیسرا اور پہلے درجے کا کہ جس نے ان آداب کو بجا لایا ہے تو اس کو یقیناً وجوب سے بھی ساقط، یعنی وجوب بھی اس کے ذمے سے اتر جائے گا اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا۔ تو 10 دن میں ایک دن بھی اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر جانور کی گردن پر تو چھری پھیر رہا ہے، اپنی خواہشات پر چھری نہ پھیری اس نے، اپنی چاہتوں کو اس نے قربان نہ کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں۔ یہ 4 صفات جس شخص میں پائی جائیں اس کی قربانی، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا نام آئے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، اللہ کے نام کی محبت دل میں آ جائے۔ نمبر 2، مصائب پر صبر کرنا۔ نمبر 3، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا جانور جو قربانی کے قداور جانور ہیں، بدنا جیسا کہ اونٹ ہے، کھڑے کر کے جن کو نہر کیا جاتا ہے، یہ بڑے قداور جانور کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے بیل ہے، وہ نہر تو نہیں کیا جاتا، لٹا کے ہی ان کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن یہ بڑے جانور جعلناہا لکم، یہ ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنائے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جانور کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں، ایسی ظاہر واضح علامت کے جس کو دیکھ کر اللہ کی توحید یاد آ جائے، اللہ کی وحدانیت یاد آ جائے۔ ہر گلی سے گزرتا ہے، ادھر بھی جانور کھڑے ہیں، ادھر بھی جانور کھڑیں گے، وہاں پہ بھی کھڑے، وہاں پہ بھی کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ قربانی کے جانور سارے کھڑے ہیں۔ تو ان جانوروں کو دیکھ کر اسلام یاد آتا ہے، اسلام کا تشخص یاد آتا ہے، اللہ کی عظمت یاد آتی ہے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر اللہ۔ جیسا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت یاد آتی ہے، کلام اللہ قرآن مجید کو دیکھ کر اللہ کی عظمت یاد آتی ہے، یہ شعائر اللہ ہیں۔ مساجد شعائر اللہ ہیں، اور شعائر اللہ کی تعظیم انسان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ ذرا پچھلے رکوع میں ایک آیت آپ دیکھیے، پچھلے رکوع کی آخری سے پہلی آیت، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ شعائر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے یہ دل کا متقی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس لیے شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس لیے ان جانوروں کے آداب سکھائے۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو پھر آداب سکھائے۔ کیا آداب سکھائے؟ آداب یہ بتلائے ہیں کہ ان جانوروں کو ان کے چارے اور ان کے پانی کا خیال رکھو، ان کو بھوکا مت ذبح کرو، ان کو لاغر اور کمزور مت کرو، یہ شعائر اللہ ہے نا۔ پھر یہ ادب سمجھایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، دوسرے کو پہلے سے آپ ذبح مت کرو، اس کو غم میں مبتلا مت کرو۔ کیا خوب اسلام ہے، کیا خوب آداب سکھائے، اس کے سامنے سے ذبح نہ کرو۔ پھر ذبح کے علاوہ ہر تکلیف سے اس کو بچاؤ، چھری پھیرے گی گردن میں وہ تو تکلیف ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ہر تکلیف سے اس کو بچاؤ۔ زور سے زمین پر مت گراؤ، آرام سے اسے زمین پر گراؤ، اس طریقے سے گراؤ کہ اس کو اذیت نہ ہو، اور پھر 4 رگیں کٹنے کے بعد اسے چھوڑ دو، اس کا خون نکلنے دو، اور خون نکلنے سے پہلے آپ اس کے حلق کے اندر اس کی
دل پر آپ چھری کو نہ کھونپیں۔ یہ زیادتیاں ہیں ساری جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں ان آداب کا نہیں پتہ، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ تو آداب ہیں، یہ قصائی سے آپ کام کروا رہے ہیں تو یہ آپ کھڑے رہیے ساتھ، عبادت آپ کی ہے، یہ آپ کی عبادت ہے، یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ سستا کروا لیا جی، 1000 روپیہ کم کر دے، 500 روپے کم کر دے، پھر جب کم کروائے تو وہ اپنی مرضی چلائے گا۔ بھائی جب پیسے آپ نے اپنی مرضی سے، اس کی مرضی سے پیسے دیے تو پھر کام آپ اپنی مرضی سے لیجئے اس سے۔ تو سستے کے چکر میں اس کو تو آگے بھاگنا ہوتا ہے، تو وہ پھر یہاں جلدی جلدی کرے گا، ابھی جانور ٹھنڈا ہوا نہیں پہلے سے کھال اتارنے میں لگ گیا ہے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا کہ ایک شخص کے پاس سے آپ گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک پاؤں جو ہے وہ گردن پر رکھا ہوا ہے جانور کے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، کہا اس کو آپ 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ اور وہ جانور جو وہ چھری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے حیوانوں کے بھی آداب سمجھائے ہیں، میں اس کو 2 موتیں تو نہ دو، تو چھری آپ پہلے تیز کر کے لاؤ، اور یہاں تک صاف صاف حدیث میں ہے چھری تیز کر کے رکھو، کن چھری سے مت ذبح کرو، اس سے جانور کو زیادہ اذیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ذبح کرنے کا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شعائر اللہ ہیں تو ان کی تعظیم کرو، وہ آداب بجا لاؤ جو آداب بتلائے گئے ہیں، ان آداب کا خیال کرو۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے منافع ہیں، بڑی خیریں ہیں۔ کیا خیریں ہیں؟ کہ گوشت تم خود استعمال کرتے ہو، تمہارا فائدہ ہے، اعزاء اقربا کو بطور تحفے اور ہدیے کے دیتے ہو، یہ تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور فقراء کو دیتے ہو، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری آخرت بنے گی۔ اور اسی طرح سے اس جانور کے بالوں میں، اس کے کھال میں، اس کی ہڈیوں میں، یہ بھی تمہارا فائدہ ہے، اس سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ جب ذبح کرو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پیچھے کہا تھا کہ اللہ کا نام بلند کرو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کا تعلق ہے ذبح کے ساتھ، کہ جب جانوروں کو ذبح کرو تو اللہ کا نام بلند کرو۔ اور یہاں دوبارہ اس جملے کو دہرایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، چونکہ بدنا بڑے جانور سے مراد میں نے عرض کیا تھا اونٹ ہے عام طور پر، تو لہٰذا اونٹ کو کھڑے کر کے نہر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان پر بھی اللہ کا نام بلند کرو۔ صواف، جب قطار میں کھڑے کر کے آپ نہر کر رہے ہو تو اس وقت اللہ کا نام بلند کرو۔ تو اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پورا محلہ تماشے کے لیے جمع تو ہو جاتا ہے، وہ قصائی بھی بیچارہ ڈر ڈر کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ نہیں بسم اللہ اسے یاد رہتی ہے نہیں رہتی ہے، تو اِنَّ لِلَّهِ موت ہی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنے بھی کھڑے ہوں سب کو اہتمام کرنا چاہیے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام بلند ہو، ایک تکبیر کی آواز گونجنی چاہیے، سبحان اللہ، یہ آواز گونجنی چاہیے، یہ تکبیر کے کلمات یہ اللہ کو پسند ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بس صرف اللہ کے نام سے، باقی کسی کے نام سے ذبح نہیں، صرف اللہ کے نام سے۔ اللہ اکبر، ساری عظمتیں، ساری کبریائیاں، ساری بڑائی اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے نام پر ذبح کر رہا، اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب قطار اندر قطار ان کو کھڑے کرو تو نہر کرو ان کو اور اللہ کا نام بلند کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، دیکھو مجھے بتاؤ کیوں اس لفظ کو قرآن میں ایک لفظ، وہ کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی حرف زیادہ نہیں ہوتا، ہر حرف اور لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، جان نکل جائے، روح نکل جائے، تو اب فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس میں سے کھاؤ، اب اس میں سے کھا لو۔ اب ظاہر ہے کھا لینا ظاہر ہے، کھال اتارنی ہے، لیکن قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، اور یہ بات انسان کی عقل پر چھوڑ دی ہے، ایسا تو نہیں کہ کھال سمیت ہی کھائے گا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ،
اور قناعت پسند انسان کو بھی کھلاؤ، جو حاجت مند ہے سوال نہیں کرتا، والمعتر جو سوال کرنے آیا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ عید والا دن ہے، اللہ پاک کی جانب سے یہ ضیافت والا دن ہے، اللہ پاک میزبان ہے اور اللہ کے بندے مہمان ہیں، خوب کھلاؤ، خوب کھلاؤ، اس میں بخل مت کرو۔ مستحب بتلایا کہ 3 حصے کر لو، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لو، ایک حصہ جو ہے آپ غربا میں تقسیم کر لو، اور ایک حصہ جو ہے آپ اغنیاء اعزاء اقربا کو دو، یہ مستحب بتلایا۔ بھائی جواز ایک الگ چیز ہے، جواز الگ چیز ہے، جواز ضرور ہے کہ سارا کوئی آدمی رکھ سکتا ہے، رکھے تو جواز ہے، جائز ہے، سارا اگر تقسیم کر دے جب بھی جائز ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ 3 حصے کرنا۔ ایک آدمی سارا ہی دے دیتا ہے تو اس نے بھی مستحب سے ہٹ کر عمل کیا ہے۔ مستحب کیا ہے؟ خود بھی کھاؤ، آپ اس دن ٹھیک ہے جی ہم تو پورا سال کھاتے ہیں، نہیں ضرورت، نہیں اس میں سے کھاؤ، کیوں؟ یہ اللہ کی ضیافت ہے، آج اللہ کی ضیافت ہے، کھاؤ اس میں سے۔ تو اس لیے کہا مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، سارا نہ دیں، ہاں دینا چاہے جائز ہے، سارا رکھ لے جائز ہے، لیکن سارا رکھنے والی بات پر تو زیادہ عمل ہوتا ہے آج کل، اکثر و بیشتر رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر وہ پورا سال چلے گا، ایک عرصہ تک چلے گا، پھر دوستوں کی دعوتیں ہوں گی۔ تو بھائی مقصد گوشت کھانا تو نہیں تھا، یہ مقصد نہ ہو، اللہ کی منشا پورا کرو، اللہ کی منشا کو پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرو۔ یہ وہ عبادت ہے جو سال میں صرف ایک بار ہم کرتے ہیں، لہٰذا ایک ایک ادب کا اعتبار کرو، ایک ایک ادب کو بجا لاتے ہوئے اس قربانی کی عبادت کو انجام دو، ایک ایک ادب، ایک ایک سنت بھی نہ چھوٹے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ ہاں آپ نے قربانی کی ہے، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، عجیب بات ہے، اس میں 2 باتیں ذکر کی ہیں، 2 باتیں بتائیں، ایک تو مقصد سمجھایا قربانی کیوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، پہلا مقصد تھا تاکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بلند ہو، دوسرا مقصد تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی استطاعت اور اتنی مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے تیرے مال میں سے دیا ہوا تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اور سخرناھا لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دیا کہ تم انہیں ذبح کر کے انہیں کھاتے ہو، ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لہذا مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، انسان کے نفع کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، کہ انسان ان جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا، تمہارے تابع کر دیا، اور تمہارے اشاروں پر یہ چلتے ہیں، تمہیں بھی ہمارے اشاروں پر چلنا چاہیے، تمہیں بھی ہمارے حکموں کی پیروی کرنی چاہیے۔ کذالک سخرناھا لکم، دیکھتے نہیں ہو ایک چھوٹا بچہ اس جانور کی نکیل اور بڑے بیل کی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بھدک جائے، وہ باغی ہو جائے، وہ سرکش ہو جائے تو نہ جانے کتنوں کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کو تمہارے تابع کیا ہے، اللہ پاک نے اس کے دل میں تمہارا رعب ڈالا ہے کہ تم اس سے کام لے رہے ہو، تم اس کو ذبح کر رہے ہو، تم ان جانوروں کو ان کو اپنے کام میں لاتے ہو، یہ اللہ نے کیا ہے۔ سخرناھا، ہم نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہیں ہمارے تابع ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا مقصد، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یاد رکھنا نہیں پہنچے گا اللہ تک، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کے پاس، کیا چیز؟ لحومھا، ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤھا، نہ خون، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے، تمہارا اخلاص اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ جائے گا اخلاص، تمہاری نیت اللہ کے پاس پہنچے گی۔ جانور تو تم ہی کھا لو گے، خون یہاں ہی بہہ جائے گا، لیکن یہ عمل تم نے کس جذبے سے اور کس نیت سے کیا ہے، یہ عمل آپ کا اللہ کے پاس پہنچے گا، یہ جذبہ آپ کا اللہ کے پاس پہنچے گا۔ کیا سنت ابراہیمی کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے اور یہ دعا فرما رہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ اس کو میری جانب سے قبول فرما جیسا آپ نے اپنے خلیل ابراہیم کی جانب سے قربانی کو قبول کیا تھا۔ کہاں آج یہ دعائیں یاد ہیں؟ نہیں یاد۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو صرف بس وہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، نہ پتہ معنی کا نہ پتہ مفہوم کا، کرنے عبادت جا رہے ہیں۔ فرصت ہے نہیں سیکھنے کی، وقت ہے نہیں سیکھنے کا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ یہ پڑھتے تھے، میں نے اپنے آپ کو مکمل اس اللہ اس پروردگار کے سپرد کر دیا جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری یہ قربانی کس لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر اس قربانی کے وقت نمود نمائش آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگ کہیں کہ اس نے بڑے جانور ذبح کیے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا بھائی، یہ شرک ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی کو شامل کر لیا ہے، یہ ہو گئی شرک۔ اس لیے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پڑھتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میری قربانی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، اس اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، اس توحید کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، میں فرما برداروں میں سے سب سے پہلا۔ یہ اشارہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ آپ اعلان کریں اور آپ بتائیں کہ میں جو سب سے پہلے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا مال قربان کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی تو کرنی چاہیے، اتباع میں کرو۔ تو یہ ہیں قربانیوں کے فلسفے۔ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اس طرح سے ہم نے ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا۔ دوبارہ اس جملے کو دہرایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر وہی پہلے والا مقصد کہ کیا مقصد ہے؟ تاکہ خوب اللہ کی تکبیر کو بلند کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ خوب تکبیر کہو۔ اور بعض مفسرین لکھا کہ اس تکبیر سے مراد تکبیرات تشریق بھی ہیں، کہ جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر شخص پر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ ترانہ ہے، یہ عورتوں پر بھی واجب، مردوں پر بھی واجب، مرد اونچی آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، یہ واجب ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ احسان کرنے والے کون؟ اللہ کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یوں قربانی کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تو ضرور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے احسان۔ اللہ میری نیت کو جانتا ہے، کس نیت سے میں جانور خرید کر لایا ہوں، آج میں ذبح کر رہا ہوں، میری کیا نیت ہے اللہ جانتا ہے، آج میں گوشت تقسیم کر رہا ہوں، کیا نیت ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ وبشر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے۔ وبشر، آپ اے نبی خوشخبریاں سنا دیجیے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، جو اس طرح سے صفت احسان کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ صفت احسان بہت عالی اور کمال کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس تصور کے ساتھ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضوری نصیب ہو قربانی کے موقع پر، یہ حضوری نصیب ہو جائے قربانی اور نماز کے وقت میں۔ یہ ہیں قربانیوں کے مقاصد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقاصد جب ہی حاصل ہوں گے کہ جب آپ کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، یہ پیسہ کسی اور جگہ لگائیں گے تو یہ مقاصد نہیں حاصل ہوں گے۔
تو اس لیے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے قربانیاں کی جائیں، یہ ہیں آداب۔ اب سورۃ الصافات کے اندر آ جائیے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تیئیسویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آتی ہے۔ سورہ صافات کا دوسرا رکوع آپ دیکھیں ذرا۔ آیت نمبر 102۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ تلاش کر لیا سب نے؟ آیت نمبر 102۔ سورہ صافات میں آیات مختصر آیات ہیں، اور یہ پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن کلمات اور الفاظ کے ساتھ دعوت دی، اور پھر قوم نے نہیں مانا اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ اس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں مفصل ہے، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی، عراق سے ہجرت کر لی۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجر کو مکہ مکرمہ کی وادی میں لا کر چھوڑا اور بسایا، اور پھر واپس شام کی طرف چلے گئے تھے، اللہ کا حکم تھا، اور پھر جب دوبارہ تشریف لائے تو پھر بلغ معه السعي، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل سعی کو پہنچ گئے۔ سعی کا مطلب ہے کہ جوانی کے قریب کا زمانہ، کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ چلتا ہے، دست و بازو بنتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر اس بیٹے سے امیدیں ہونے لگتی ہیں کہ یہ اب میرا معین اور مددگار اور میرا دستراز اور میرا بازو بنے گا۔ تو حضرت اسماعیل جب اس عمر کو پہنچے، 12 سے 13 سال کی عمر، مفسرین نے لکھا ہے، قال یا بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، دیکھ لے تیری کیا رائے ہے، تو دیکھ تو کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے، قالا، کہا اسماعیل نے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا، اور خواب میں یہ اشارہ ملا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کیا، پھر خواب آیا، نہیں، آپ اپنی محبوب چیز کو قربان کیجیے، پھر اور جانور ذبح فرمائے، پھر خواب آیا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کیجیے۔ یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو سمجھ گئے کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ عرفہ پہچان سے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہچان کر لی کہ میرے رب کی مراد کیا ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکم یہ آ گیا، یعنی سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا یہ چاہتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ابراہیم کو کہتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، یوں وہی آ جاتی، یا اللہ تبارک و تعالی براہ راست ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ خواب میں کیوں دکھایا؟ یہ اس لیے نبی کا خواب تو وہی ہی ہوتا ہے،
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے اشارے پر اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز اپنے بیٹے کو قربان کر لیا. تو تمہیں اللہ کے صریح حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا نہیں آتا. یہ امت کو سبق سکھانا ہے, یہ سبق سمجھانا تھا. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعویل نہیں کی, یہ تو خواب ہی ہے, ایسے ہی خواب آیا ہوگا, چھوڑو. اسماعیل السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جی تو خواب ہے, خواب ہے, کیا قصور ہے میرا. اللہ کے حکم کے سامنے تعویلات نہیں چلتی, اللہ کے حکم کے سامنے تعویلات نہیں کرنی چاہیے. نہ ابراہیم نے تردد کیا, نہ اسماعیل نے تردد کیا, نہ باپ ذبح کرنے سے تردد کر رہا, نہ بیٹا ذبح ہونے سے تردد. کیا بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ ذبح کا مطلب کیا ہے؟ کیا بیٹے کو معلوم نہیں تھا کہ ذبح کا مطلب جان جانا ہے؟ کیا باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ذبح کرنے کا مطلب جان نکل جائے گی, میرا اور اس کا ساتھ ختم ہو جائے گا؟ لیکن کون ختم کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. بس یہ جذبہ لے کے آؤ قربانی کا, یہ احساس لے کر آؤ قربانی کے وقت بھائی. اور پھر ادھر جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں یہ بات دکھلا دی گئی, اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا. کیوں پوچھا؟ اگر اسماعیل کہتے نہیں 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 مجھے ذبح نہیں کریں گے آپ, میں کیوں ذبح ہوں, تو پھر چھوڑ دیتے. نہیں, یہ سمجھانا مقصد ہے کہ بیٹے سے بھی رائے لی جاتی ہے, اور رائے لیں گے تو جب وہ 100% اتفاق ہو جائے گا تو وہ بھی ثواب میں مکمل پورے کے پورے شریک ہو جائیں گے, تاکہ قربانی صرف آپ کی نہ ہو, قربانی ان کی بھی ساتھ ہے, ساتھ قربانی ان کی بھی ہے. اور پھر بیٹا بھی کہاں, ہاجر کی تربیت میں ماں کی تربیت ہے, ماں کی تربیت ہے, والدہ کی تربیت ہے پیچھے, کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ ماں نے دل میں پیدا کیا. یہ ماں بہنوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کیا تربیت ہے, کیا خوب تربیت ہے. اور جب یہ دونوں آمادگی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے, شیطان آیا, آ کے حضرت ہاجر کو وسوسہ ڈالا. کہاں پتہ ہے ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں اسماعیل کو؟ مجھے تو نہیں پتا, کسی سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کہا نہیں نہیں, ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہاجر نے کہا بھلا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے دیکھا کہ یہ تو میرا حربہ ناکام ہو گیا. پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہا ہے. تو اما ہاجر نہ چیخی, نہ چلائی, نہ وویلا کیا, نہ شور کیا, نہ خاوند کے پیچھے بھاگی, نہ بیٹے کو پکارا, بلکہ یہ کہا اچھا اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ماں کو جذبہ دیا جا رہا ہے, پھر ایک اسماعیل نہیں پھر 100 اسماعیل ذبح ہو جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم. تو ایک لمحے کے لیے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں سے پوچھیں, آج جن اولادوں کے لیے اور بیویوں کے لیے اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں, اولادوں کی چاہتوں کو قربان نہیں کرتے, بیوی کی چاہت کو قربان نہیں کرتے, بیوی شوہر کی چاہت کو قربان نہیں کرتی, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتی, تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے پیچھے, اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر شیطان جب وہاں سے مایوس ہو گیا کہ نہیں بھائی یہاں تو میری دال نہیں گلے گی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, پھر آگے وسوسے ڈالنے لگا. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے. آج تک وہ رمی حجاج کرتے ہیں, جو اس وقت تک حاجی کا حج مقبول نہیں جب تک وہ رمی نہیں کرے گا. پھر خیال ڈالا, پھر 7 کنکر پھینکے, پھر خیال ڈالا, پھر 7 کنکر پھینکے. اور ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر, اور ایسا نہیں کہ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے چلو اللہ کا حکم آیا کیا کروں جی کرنا ہی پڑے گا, نہیں نہیں نہیں, خوشی 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 خوشی. یہ اس لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. اب اگلے لفظ کو دیکھیے گا, فلما اسلما, جب دونوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے, دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے دونوں.
تو یہ لفظ اس لیے ذکر کیا کہ کوئی قیامت تک کوئی آدمی یہ نہ کہے پتہ نہیں ذبح تو کر دیا اور کیسے کیا تھا. خوشی سے کیا ہے، اللہ کا حکم، خوش دلی سے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹا دیا. اور ماتھے کے بل اس لیے لٹایا، مفسرین نے لکھا ہے ماتھے کے بل لٹانا، اور بعض نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشکش تھی کہ آپ مجھے ماتھے کے بل لٹا دیں. ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو آپ دیکھیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں، آپ میرے چہرے کو دیکھیں، آپ کے دل میں شفقت پدری جذبہ پیدا ہو اور اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پہلے سیدھی طرف لٹایا، نہیں ذبح ہو رہے تھے، چھری چلائی نہیں ہو رہے تھے تو الٹی لٹایا کہ شاید یوں سے ذبح ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آزما لیا 100%، اللہ تو جانتا تھا کہ ابراہیم 100% آمادہ ہو جائیں گے، اسماعیل 100% آمادہ ہو جائیں گے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا اور اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ دیکھو سب دیکھ لو، سب سن لو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکمل اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے. اپنی طرف سے چھری چلا دی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی ابراہیم کو، اے ابراہیم، ہم نے پکارا، کیا کہا؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. بس ہم تو اس سے ذبح نہیں کرانا چاہ رہے تھے، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے تو کیا کر رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے تھے تو کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک تو دیکھتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے. جب آپ اللہ کے نام پر کوئی خواہش قربان کریں گے، کوئی مال قربان کریں گے، کوئی چاہت اللہ کے نام پر آپ قربان کر دیں گے تو اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو قدردان ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا. اب احسان کا وہی ترجمہ جو میں نے پیچھے کیا وہ یہاں لے آؤ. جو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا اور یہ نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ جو قربانی پیش کرتا ہے، ایسوں کو پھر ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. کیا بدلہ دیا؟ اللہ اکبر. عظیم الشان بدلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں قیامت تک جاری کر دیا. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. 8 انبیاء پہلے جو گزرے ہیں وہ پہلے کے، باقی یہ انبیاء سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ایک بیٹے اسماعیل اور ایک بیٹے اسحاق. اسحاق علیہ السلام سے باقی سارے انبیاء آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث. اللہ اکبر. اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا نام مشہور ہو گیا، رہتی دنیا تک ان کا نام مشہور ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت سری اور واضح امتحان تھا، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس اسماعیل کی جگہ پر ایک عظیم ذبح، عظیم قربانی ہم نے ان کو عطا کی. جنت سے مینڈا لا کے ذبح کرا دیا. آنکھوں سے پٹی جب کھولی ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھا تو اسماعیل برابر میں کھڑے ہیں اور مینڈا جنت کا ذبح ہوا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آخرین میں ان کا نام چھوڑ دیا، باقیوں میں قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. آج ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ابراہیم کا نام نہ آئے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھے، ہماری ذات پر انہیں مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا. مؤمن، ظاہر ہے نبی تو مومن ہی ہوتا ہے، مکمل اطمینان اور بھروسہ تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ قدردان ہے، اللہ اس قربانی پر مجھے عزت عطا کرے گا.
اور وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اب خوشخبری ملی ہے کہ اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا. وبشرناہ باسحاق نبیا، اللہ پاک آپ کو بیٹا دے گا اور وہ بھی نبی ہوں گے، اور پھر اس بیٹے کا بیٹا پیدا ہوگا. ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کا بیٹا پیدا ہوگا یعقوب. آپ اپنی زندگی میں اپنا پوتا بھی دیکھیں گے. یہ ہے قربانیاں. اللہ اکبر. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور فرمایا کہ ہم نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ہم نے برکت دی. اور وہ برکت یہی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے. ومن ذریتہما محسن، ہاں ان کی ذریت اور اولادوں میں نیکوکار بھی گزرے ہیں. وظالم لنفسہ مبین، اور بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا ہے، نافرمان بھی گزرے ہیں. ظاہر ہے اولادوں میں سارے نبی تو نہیں تھے، نبیوں کے علاوہ بھی لوگ تھے جو شرک میں بھی مبتلا ہوئے، لیکن جو شرک میں مبتلا ہوا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی قصور ہے اس کا. تو یہ اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ہے. اللہ کرے یہ جذبہ بیدار ہو جائے بھائی. اب سورہ کوثر میں آ جائیے، آخر میں، آخری پارے میں قربانی سے متعلقہ جو آیات تھیں ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے تاکہ آ جائے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن مقدس کی آخری مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین 3 صورتیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر. تینوں کی تینوں 3 آیات پر مشتمل ہیں، 3 آیت سے کم کوئی نہیں. یہ سب سے مختصر، چھوٹا نہ کہیں، سب سے مختصر. ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ چھوٹا نہ کہیں، چھوٹی نہ کہیں، مختصر. سب سے مختصر کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، مختصر ترین صورتیں. لیکن یہ مختصر ہونے کا ساتھ اتنی ٹھوس، اتنی جامع، اتنی مانع کہ مت پوچھیں. جو اس مختصر ترین صورت کے اندر جو ایک معنوں کا اور مفاہیم کا اور مضامین کا ایک سمندر سمویا ہوا ہے. اور یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جو شروع کے وقت کی ہیں. یعنی شروع میں پہلے مختصر آیات آتی رہی، مکی آیات، مختصر صورتیں آتی گئی، اور ان میں ایسے ٹھوس اور جامع اور جاندار مضامین تھے، اور پھر باقی قرآن اس کی پھر تشریح کر رہا ہے. اور پھر ان آیات میں چیلنج تھا اس قوم کو کہ جس کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی زبان اور اپنے بولنے پر وہ ناز تھا، ایسا ناز تھا. عجیب لوگ تھے وہ، اپنے سوا سب کو گونگا کہتے تھے. عجم گونگا، ان کو بولنا نہیں آتا، یہ تو گونگے. اپنے سامنے عجمیوں کو، عربیوں کے علاوہ ان کو کیا کہتے تھے؟ عجم. یہ تو گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. عجما جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ جو بے زبان ہیں. تو ان کو اپنی زبانوں پر دسترس نہیں ہے، ان کو اپنی زبانوں پر مہارت نہیں ہے. اور عرب کو تو اپنی زبان پر فخر تھا، ان کو ناز تھا. اپنی زبان میں فصاحت اور بلاغت عروج کو پہنچی ہوئی تھی. اور آج بھی ایسا، ہمارے ہاں ایسا ہو گیا. ظاہر ہے ہمیں اپنی زبانوں پر کہاں عبور رہا. ہم چلے انگریزی سیکھنے کے لیے، وہ بھی نہ سیکھ سکے، اپنی بھی بھول گئی، اپنی بھی بھول گئی. اسی لیے کہتے ہیں کوا چلا تھا ہنس کی چال، تو پھر اپنی بیچارہ بھول گیا. اللہ اکبر. آج سارا دن دوست جو ہے نا وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں رومن میں، نہ انگریزی ہے نہ اردو. تو یہ تو ہم سے دور، ہمیں اپنی زبان سے، ملکی زبان سے، قومی زبان سے، مادری زبان سے ہمیں دور کر دیا گیا. اس لیے کہ اس زبان کے اندر میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بے شمار ان الفاظ کا ذخیرہ ہے جو عربی میں استعمال ہوئے. 60% اردو کے الفاظ عربی سے لیے گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عربی سے لیے گئے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہی ہمیں بھول گئے، تو گویا کہ 60% قرآن کے کلمات ہم سے نکال دیے گئے. اگر وہ الفاظ ہمیں یاد ہوتے
تو کم از کم قرآن کے ایک صفحے سے ہم 10 باتیں تو سمجھ جاتے، 20 باتیں تو سمجھ جاتے کہ یہ ہماری زبان میں الفاظ آ رہے ہیں۔ انا اعطینا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ اعطینا، ہم نے عطا کی۔ عطا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو یہ عطا اردو کا جو لفظ ہے عربی سے لیا گیا ہے۔ کوثر، کوثر، حوض کوثر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ صلی، صلاۃ۔ رب اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رب العالمین عربی سے لیا گیا لفظ اردو میں بھی آ رہا ہے۔ صلاۃ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، صوم صلاۃ۔ ونحر، نحر کرنا، نحر قربانی کرنا، اونٹ کو نحر کرنا۔ تو یہ نحر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہاں سے لیا گیا ہے؟ عربی سے لیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے نبی آپ کو عطا کی الکوثر، آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت میں ایک حوض ہے، آپ نے فرمایا اتنے اس پر پیالے جیسے آسمان کے ستارے، اور جو شخص اس سے پیے گا اس کو دوبارہ جنت میں پیاس نہیں لگے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف مجھے عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں کے جام نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوثر ہے۔ اور دوسرا معنی، ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی ہیں، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی۔ اگر آپ خیر کثیر کا معنی کرتے ہیں بڑی خیریں عطا کی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بے شمار خیریں عطا فرمائی دنیا اور آخرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پھر مجھے اور آپ کو اور امت کے ہر انسان کو خطاب ہے، اے انسان ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو جان دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اولاد عطا کی ہے، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو سواری دی ہے، آپ کو نیک نامی دی ہے، آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی۔ یہ خیر ہر انسان کو ملی ہوئی ہے۔ جب ہم نے آپ کو خیر دی ہے تو پھر کیا کر، فصلی لربک، ایک انعام دیا ہم نے، اس انعام کے بدلے میں صلی، آپ نماز پڑھیے۔ صلی، صاد ادائیگی ٹھیک کیجیے گا، صلی نہیں پڑھیے گا، صلی کا معنی غلط ہے۔ صلی، صاد، اگر اس کو صلی پڑھیں گے سین کے ساتھ، صلی، چونکہ صاد سین میں ہم فرق تو کرتے نہیں، تو صلی کا معنی ہے تلوار سونتنا۔ صلی ربے کا، اپنے رب کے لیے تلوار سونت، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ پھر اس نماز کا کیا حشر ہوگا جس میں یہ مقصد تھا کہ فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ ونحر، اور اپنے رب کے لیے کیا کیجیے، قربانی۔ ونحر، ہا، اور اگر ہا ادا نہ کی، ونہر پڑھ لیا، ونہر، سمجھے؟ تو ہر کا معنی کیا ہے، جھڑکیے، ڈانٹیے، غصہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لا تنہر، کیا مطلب ہے کہ سائل کو جھڑکیے مت، سائل کو مت ڈانٹیے، لا آ گیا نا، لا تنہر، اور ونہر کا مطلب پھر سائل کو ڈانٹیے۔ اور یہاں پر پھر کتنا فساد ہو جائے گا معنی کا، نماز کیسے درست ہو جائے گی، اس کی کیسے نماز درست رہے گی؟ قرآن کی سب سے مختصر ترین صورت، اس کا معنی بھی نہ آئے، اس کی ادائیگی بھی ٹھیک نہ ہو، تو پھر کیا ٹھیک کریں گے؟ پھر ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں؟ پھر پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ جب آپ یہ دو کام کریں گے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک بے شک آپ کا دشمن از خود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ شانئک، شان آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے نفرت کرنے والا، ہوا وہی، ابتر، اسی کی دم کٹ جائے گی، اسی کی نسل کٹ جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اس کے بعد اس کا آگے کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، نسل تو چلتی ہے نرینہ اولاد سے، لہذا اس کی کوئی نسل ہے نہیں، اس کے کام کو دیکھے گا کون آگے، آپ غم نہیں کیجئے، بس یہ مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے انسان ہیں، اور اس قسم کی باتیں سن کر ہر آدمی کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، دل کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی، ہے نبی ہم نے تو آپ کو بڑی خیریں عطا کی،
ہم نے آپ کو حوض کوثر جنت پہ عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، دنیا میں آپ کو بڑی خیریں ہم نے دی، کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ پاک نے آپ کی نرینہ اولاد کو زندہ نہیں رکھا، وہ اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور جو آپ کے خلاف اور آپ سے بغض رکھنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کسی بغض رکھنے والے اور آپ سے کینہ رکھنے والے کی نسل ہی کٹے گی، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل بھی آگے گئی، جسمانی نسل بھی آگے گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے سلسلہ نسل چلی، اور اسی طرح سے روحانی تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے۔ تو یہ سورۃ الکوثر مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی قربانی کا ذکر آیا، تو اس کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اور آخری ایک آیت اور کر لیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اب آپ سورہ انعام کے بالکل آخری رکوع میں آ جائیے، 8ویں پارے میں۔ 8ویں پارے کا جہاں نصف ہوتا ہے، اور آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، تو یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر قل ان صلاتی و نسکی و محیایا 162 ہے، 162۔ یہ میں پہلے پڑھ تو چکا ہوں، لیکن یہاں آپ دیکھ کر اس کا ترجمہ سن لیجیے، ذہن نشین فرما لیں۔ قل، آپ اعلان کر دیجئے، بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، کیا خوب کلمات ہیں۔ آپ یہ اعلان فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایسا دین جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، جو نسخ ہونے والا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ملت ابراہیم پر ہوں میں، ملت ابراہیمی پر ہوں، میرے دین کے اصول ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اصول ہیں۔ اور چونکہ مکہ کی سرزمین میں مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے نا، اس لیے کہ ہم مکہ کی سرزمین میں اسماعیل علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے یہاں کوئی نبی نہیں تھا، تو اس لیے یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یہود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتا تھا، اس لیے کہتے ہیں نا ابراہیم ابو الانبیاء ہے۔ تو فرمایا یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ نہ یہودی ملت ابراہیمی پر ہیں، نہ نصرانی ملت ابراہیمی پر ہیں، نہ مشرکین عرب ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر تو میں ہوں، مجھے ملت ابراہیمی دی گئی ہے، اور وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا نصارہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، یہود بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، اور عرب کے مشرکین بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عرب کے مشرکین نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، سب شرک میں مبتلا ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے تو نہیں تھے۔ قل، آپ پھر اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، نحر بھی قربان کرنا، نسک بھی قربان، جیسے پیچھے آ چکا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، لِلَّهِ، سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے، یعنی جب میں مروں تو اس طرح سے میں مروں تو میرا اللہ راضی ہو، اور میں زندگی گزاروں تو اس طرح سے میں زندگی گزاروں کہ میرا اللہ اور پروردگار مجھ سے راضی ہو، اور میری نمازیں اور میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہو، للہ، اس اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ کہہ دیجئے، آپ تیسرا اعلان یہ فرمائیے، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بناؤں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ،
اور وہ ہر شے کا رب ہے، ہر چیز کا، ہر جاندار بے جان کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو انسان جو کچھ کرتا ہے، جو گناہ اور جرم کرے گا اس کی سزا بھگتے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور آپ یہ اعلان کیجئے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک اپنے ایمان کی بدولت جہنم سے خلاصی حاصل کرے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، اور تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا۔ فینبئکم، تمہیں بتلائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جو تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیم، مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ اپنے پچھلوں کا، تمہارے آباء و اجداد چلے گئے اور ان کی جگہ پر آج تم اس دنیا میں رہ رہے ہو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دیے، بعض کو مال زیادہ دیا، بعض کو کم دیا، بعض کو علم زیادہ دیا، بعض کو کم دیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے۔ مال زیادہ جس کو دیا ہے اس کے لیے اسی میں امتحان ہے، جس کو کم دیا اس کے لیے اسی میں امتحان ہے۔ یاد رکھنا، ان ربک سریع العقاب، تیرا پروردگار بہت جلد حساب لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، ایک ہی جگہ پر اللہ نے اپنی رحمت کو اور اسی طرح سے اپنے عذاب کو دونوں کو جمع کیا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے۔ سریع جلد، عقاب سزا، جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک تیرا پروردگار، لا، یہ لام تاکید کے لیے آیا ہے۔ اچھا پہلے میں تاکید نہیں آئی، دیکھیے گا، ایک تاکید لا، اللہ تبارک تعالی، لام تاکید کے لیے، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان والا ہے۔ ایک تو رحمت کے لیے دو لفظ آئے، رحیم اور غفور، اور تاکید آئی ان کی اور لام کی، دو تاکیدیں آئیں۔ اور پہلے والا جو لفظ تھا ان ربک سریع العقاب، تاکید بھی ایک ہے اور لفظ بھی وہاں ایک ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب رہتی ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ قربانیوں کا ارادہ کرتے ہیں سب کے ارادوں کو قبول فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ مشکلات دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے حصے وقف کے لیے دیے ہیں، اے اللہ صحیح طرح سے اے اللہ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، مشکلات دور فرما۔ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ جو مقاصد اور آداب قربانی کے ہیں، اے اللہ وہ آداب ہمیں عطا فرما، وہ آداب حاصل کر کے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بزرگوں کا آنا، ماؤں بہنوں کا آنا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم۔